الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کل ہمارا معاشرہ جن برائیوں سے دوچار ہے اور بہت سی بیماریاں معاشرے میں سماج میں پیدا ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے سماج کے اندر بڑا بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہا ہے، خاندانوں کا نظام اور گھریلو نظام برباد ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں مصیبتیں آ رہی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں روز بروز ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور پورا سماج بگاڑ کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا سبب شراب نوشی ہے، نشیلی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن قتل کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، کہیں ریپ کیس سامنے آ رہے ہیں، کہیں گھر برباد ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں شراب نوشی کی وجہ سے اور نشے والی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو جسم عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے، اللہ نے وہ استعمال کے لیے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جہاں بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہے، وہاں ایک نعمت ہمارا وجود ہے، ہمارا جسم ہے۔ اس جسم کو ہر اس چیز سے بچانا جس کی وجہ سے اس جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہو، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اس امانت کی ہم حفاظت کریں اور اپنے جسموں کو، اپنی طاقت اور قوت کو ہر اس چیز سے بچائے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تو اللہ نے یہ جسم ہمیں دے رکھا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ہمارا پورا وجود سر سے لے کر پیر تک اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ نے ڈیزائن کیا انسان کو، اتنا خوبصورت اللہ نے جسم عطا فرمایا۔ اب ہم اس جسم کے ساتھ ناانصافی کرے، اللہ کی اس امانت میں خیانت کرے،
ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس سے اس جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو یہ ہماری طرف سے ظلم ہوگا۔ انسان کی آنکھ خراب ہو جائے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن انسان کو اس کی آنکھ نہیں دے سکتی۔ جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، چاند تک انسان پہنچ گیا ہے، لیکن انسان کے جسم کا ایک حصہ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے بنا کر کے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس نعمت کا خیال رکھنا، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ ہم سب پر ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ ہر اس کام سے بچے جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے فساد اور بگاڑ کی ایک اہم وجہ شراب نوشی ہے، نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا، جس کی وجہ سے انسان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، قتل کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں، طلاق کا ریشو بھی معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اور زناکاری کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ شراب نوشی کی وجہ سے، نشے کی چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے اس وقت کی جو برائیاں تھیں عرب معاشرے میں، کچھ ان کا تذکرہ فرمایا، اور شراب اور جوئے کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شیطانی اعمال ہیں، یہ ناپاک اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان کی خواہش یہ ہے، شیطان کا منشا یہ ہے کہ وہ اس جوئے کے ذریعے اور شراب نوشی کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، نفرت پیدا کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب نشے میں ہو جاتا ہے تو بہت ساری برائیاں وہ کر بیٹھتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان نشے کی حالت میں اس انسان کو جس کے سامنے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اس پر ہاتھ چلا دیتا ہے۔ نشے کی حالت میں جس کے سامنے اس کی آواز نہیں نکلتی، اس کے سامنے چلا کر بولتا ہے۔ نشے کی حالت میں عورت کو طلاق دے دیتا ہے، نشے کی حالت میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ نشے کی حالت میں اسے بیوی اور بہن کا فرق پتہ نہیں رہتا کہ کون بیوی ہے کون بہن ہے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ تمام واقعات رونما ہوتے ہیں جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ شیطان کی خواہش یہی ہے کہ آپس میں انسان لڑے، آپس میں مرے کٹے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو، نفرت پیدا ہو۔ تو ایک شیطانی چال ہے، اس سے بچو، اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا، اسلام آنے سے پہلے شراب پی جاتی تھی عرب معاشرے میں، اور وہ لوگ شراب کے بڑے شوقین تھے، کوئی محفل ان کی شراب کے بغیر نہیں ہوتی تھی، دسترخوان شراب کے بغیر سونا لگتا تھا ان کا، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے دھیرے دھیرے پہلے فرمایا کہ شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے اور آگے بڑھ کر حکم دیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اللہ نے آہستہ آہستہ حکم دیا، جب ان کا مزاج بن گیا، ایک ماحول بن گیا، ان کے ذہن کے اندر
شراب کی نفرت بیٹھ گئی، شراب کی برائی بیٹھ گئی، تو پھر اللہ نے قطعی حکم نازل فرما دیا کہ اب شراب بالکل حرام ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو، بغیر نماز کے ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے قطعی حرمت نازل فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اس کا اعلان کیا گیا تو ان کے گھروں میں تو شراب رکھی ہوئی تھی، مٹکے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اس درجے کا تھا، جیسے ہی حکم معلوم ہوا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو سب نے اپنے اپنے گھر سے شراب کے مٹکے اٹھائے اور پھوڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، جیسے بارش کا پانی بہتا ہے اس طرح شرابیں بہہ رہی تھی۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی شراب تھی ان لوگوں کی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو اب کوئی پرواہ نہیں کی ہمارا کتنے کا مال ضائع ہو رہا ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا، سب نے اپنے گھر سے باہر نکال کر اس کے برتنوں کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں میں اس کی نفرت بٹھانے کے لیے یہاں تک تشدد فرمایا کہ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کا استعمال بھی منع کر دیا، تاکہ صحابہ کے دلوں میں شراب کی نفرت بیٹھ جائے۔ جب پوری طریقے سے ان کے دلوں میں شراب سے نفرت بیٹھ گئی تو پھر ان برتنوں کے استعمال کی اجازت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی قطعی حرمت کا اعلان فرما دیا، اور اس کے بعد شراب کے نقصانات بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے یا کوئی بھی نشے کی چیز استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ انسانوں کی صف سے نکل کر حیوانوں کی صف میں پہنچ جاتا ہے، انسانیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کے سامنے کون ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی۔ شراب کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے۔ خمر کے معنی جس چیز کے ذریعے کسی چیز کو ڈھکا جائے۔ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پردے میں چلی جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، بیوی اور بہن کا فرق اس کو معلوم نہیں ہوتا، کون اس کا باپ ہے، کون بڑا بھائی ہے، سامنے ماں کھڑی ہے، کون ہے، اس کو کوئی خبر نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے خمر کہا جاتا ہے شراب کو، اس کی عقل بھی پردے میں چلی جاتی ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کون اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی اس سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی اللہ والے کا واقعہ لکھا، بڑے اللہ والے تھے، عورتوں سے بالکل دور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے کسی طریقے سے ان کو اپنے گھر بلا لیا، کسی مدد کے بہانے یا کسی اور بہانے سے۔ وہاں ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی تھا، شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ اللہ والے اس عورت کے گھر آ گئے، اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ اگر تم اپنی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ یا تو شراب رکھی ہوئی ہے یہ پی لو، یا یہ معصوم بچہ یہاں موجود ہے اس کو قتل کر دو، یا میرے ساتھ منہ کالا کر لو۔ ان 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا، اگر نہیں کرو گے میں شور مچاؤں گی، چلاؤں گی، لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، تم اللہ والے ہو، تم بدنام ہو جاؤ گے دنیا کے سامنے۔ تب وہ پریشان، کیا کریں، معصوم بچے کو قتل کریں یہ بھی ٹھیک نہیں لگا، اس عورت کے ساتھ منہ کالا کریں یہ بھی اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے سوچا میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب اٹھائی، پی لی۔ شراب پینے کے بعد عقل چونکہ پردے میں چلی گئی، اب انہیں ہوش نہیں رہا، اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا، اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔
تو علماء نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان نشے میں چلا جاتا ہے، اس کی عقل پردے میں چلی جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اسے کوئی تمیز نہیں رہتی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا رواج عام ہو گیا ہے، اور شراب کے علاوہ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 7 سال 8 سال کی جن کی عمر ہے وہ بھی نشہ کر رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل سونگھ کر کے نشہ کر رہے ہیں، گولیاں مارکیٹ میں آ گئی ہے جس کو کھا کر نشہ ہو جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے نشہ کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر نشہ کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں ایسی چیزیں مل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 7 سال 8 سال جن کی عمر ہے وہ بھی شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری جو نشے کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے معاشرے کا وہ ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں اور ہمارے پاس فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پی لینا یہی نشے کی چیز ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں نشے کی ہیں جو مارکیٹ میں بک رہی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان اس طرف جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے وہ اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، پھر اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف شراب کی بوتل وہی نشہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو گٹکے کا رواج چل گیا ہے وہ بھی نشہ ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اتنا کم درجہ اس کے اندر نشے کا ہوتا ہے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے جب اس کی عادت لگ جاتی ہے پھر وہ اس سے بڑے نشے کی طرف جاتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے کی طرف جاتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے کی طرف جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے عادت لگتی ہے۔ سگریٹ پی جاتی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے، اس کے اندر بھی نشہ ہے لیکن احساس نہیں ہوتا، اتنا کم درجہ اس کے اندر ہے، لیکن جب ایک آدمی کو اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر وہ اس سے بڑا نشہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک کی رپورٹ 2012 اور 13 کی، صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے 10 میں سے 1 آدمی کی موت سگریٹ کی وجہ سے ہوئی، یعنی جتنی موت ہو رہی ہے اس میں 10% لوگ سگریٹ پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سروے رپورٹ ہے 2012 اور 13 کی، اس کے بعد اب وہ کتنا بڑھ گیا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے، اور پوری دنیا کی رپورٹ کہ صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے ہر سال دنیا میں 6 ملین آدمی مر رہے ہیں، یعنی 60 لاکھ لوگ صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے ان کی موت ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں گٹکا کھا رہا ہے کوئی بات نہیں، سگریٹ ہی تو پی رہا ہے، شراب تھوڑی پی رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی نشہ ہے، اور جتنا نقصان شراب پینے سے انسانی جسم کو نہیں ہو رہا ہے اتنا اس سے زیادہ نقصان گٹکے کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ تحقیقی رپورٹ ہے ڈاکٹروں کی، میڈیکل رپورٹ ہے کہ شراب سے زیادہ نقصان صحت کو گٹکے سے ہو رہا ہے، سگریٹ سے ہو رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو ہمارا مالی نقصان ہو رہا ہے۔ 5 روپے 10 روپے کی پڑیا دن بھر میں پتہ نہیں کتنے کھا لیتے ہیں، تو مال بھی جا رہا ہے، جان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، پھیپھڑوں کے اندر بیماری پیدا ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہو رہی ہے۔ تو مال کا بھی نقصان، جان کا بھی نقصان، اس کے بعد معاشرتی نقصان بھی ہے کہ جب انسان نشہ کر رہا ہے، نشے کے بعد گھر میں آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بڑے پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دے دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے، تو گھریلو نظام بھی برباد ہو رہا ہے، اخلاقی نظام بھی برباد ہو رہا ہے۔ نشے میں آدمی جب دھت رہتا ہے اس کو معلوم نہیں سامنے اس کے کون کھڑا ہے، اس کا باپ کھڑا ہے کہ چھوٹا بھائی کھڑا ہے، اس کو معلوم نہیں،
اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، بیوی ہے، یہ بھی اس کو تمیز نہیں رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تمام نقصانات معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب سے پہلے دیکھیے اتنے قتل نہیں ہوتے تھے جتنے قتل آج کے وقت میں ہو رہے ہیں، اتنی زناکاری نہیں ہوتی تھی معاشرے میں جتنا آج کے ٹائم میں ہو رہی ہے، اور بہت سارے فسادات ہیں۔ جتنے بھی طلاق کے معاملات ابھی سامنے آتے ہیں، دارالافتاء میں سوال پوچھے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر معاملات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر نشے میں تھا، شراب پی رکھی تھی، کوئی دوسرا نشہ کر رکھا تھا، بیوی کو طلاق دے دی۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں شراب پینے کے اور دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس پر کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہوگا، جنت کی جو شرابن طہورہ ہے، پاکیزہ شراب، وہ اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ جو آدمی شراب کا عادی ہوگا، بغیر توبہ کیے دنیا سے مر گیا، جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اس کی سزا نہ مل جائے۔ اگر ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہے تب شراب کی پہلے سزا ملے گی، بالکل پاک صاف جب ہو جائے گا، سروسنگ اچھے سے ہو جائے گی، تب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا تھا، بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک نہر میں غوطہ لگائیں گے، اس سے اس کو پلایا جائے گا۔ وہ نہر کیسی ہوگی؟ آدمی ذرا اگر تصور کرے تو گھن آئے گی اس کو، اور اچھے مزاج والا انسان ہوگا تو وہ الٹی بھی کر دے گا۔ کیسی نہر ہوگی؟ وہ نہر ہوگی جو بدکار عورتیں دنیا میں ہیں ان کی شرمگاہ سے نکلنے والے خون کی وہ نہر ہوگی۔ بدکار عورتیں جو اپنا جسم بیچتی ہے، جو اپنے جسم کا سودا کرتی ہے، پیسے لیتی ہے، اپنے ساتھ منہ کالا کرواتی ہے، ان عورتوں کی شرمگاہ سے، ان کے بدن سے جو گندا خون نکلے گا، وہ خون ان لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو نشے کی دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، گٹکے کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، یا اور کسی چیز کی شکل میں ہو۔ جس سے بھی نشہ پیدا ہو جاتا ہو وہ چیز حرام ہے۔ اور جب انسان نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کا باہر نکل جاتا ہے۔ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں، کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے نشے کی، اتنی سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا جانی، مالی، اخلاقی نقصان ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے جو بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر روک لگائے۔ جو شراب بنانے والی یا نشہ آور چیزیں بیچنے والی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں جہاں مٹیریل تیار ہو رہا ہے، یا جو لوگ بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان پر روک لگانی چاہیے۔ اب نیتا لوگ اپنے بھاشن میں کہتے ہیں کہ ہم شراب کو بند کر دیں گے اور ہم نشہ مکت بھارت بنائیں گے، اپنے سماج کو نشہ مکت بنائیں گے۔ ایک طرف تو یہ بھاشن دے رہے ہیں اور دوسری طرف شراب بیچنے والی، بنانے والی کمپنیوں کو لائسنس بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دوغلی پالیسی ہوئی۔ اگر واقعی اپنے ملک کو، اپنے سماج کو نشہ مکت بنانا ہے تو سب سے پہلے جہاں وہ تیار ہو رہا ہے اس پر پابندی لگانی ہوگی۔ فیکٹریاں بند ہو جائے گی تو شراب کہاں سے آئے گی؟ جو مارکیٹ میں بیچنے والے ہیں، سپلائی کرنے والے ہیں، جب ان پر پابندی لگ جائے گی تو کہاں سے لوگوں کو ملے گی؟ نوجوانوں کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو اس پر حکومتوں کو غور کرنا چاہیے۔ بہت اچھی مثال پیش کی ہے ہمارے بہار سرکار نے، نتیش کمار نے،
اس کے علاوہ اور بھی جن راجیوں میں شراب پر پابندی لگائی گئی ہے، بہت اچھا قدم ہے اور بڑی اچھی مثال پیش کی ہے کہ حکومتی سطح پر اس پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اب ضرورت ہے کہ اس کو عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ جو لوگ اب بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں چوری چھپے یا اور کہیں بنا رہے ہیں، ان پر بھی پابندی لگانی چاہیے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس برائی سے بچ سکتا ہے، قتل کا ریشو کم ہو سکتا ہے، زناکاری اور ریپ کا معاملہ ہمارے معاشرے میں دب سکتا ہے جب عملی طور پر ان چیزوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ اب ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بزرگ شام کو بیٹھ کر چوک پر بات کریں گے۔ امام صاحب نے آج بہت اچھی بات کی ہے، آج کی تقریر بڑی جاندار تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے، امام صاحب نے ٹھیک کہا، گٹکے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، سگریٹ سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بیڑی پینے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ساتھ بات کرتے کرتے ساتھ میں چھوٹو ایک بنڈل بیڑی لے کے آ، بات بھی کر رہے ہیں، امام صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے اور بند ہونا چاہیے، اور چھوٹو سے بنڈل بھی منگا رہے ہیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، ہمیں سیریس ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، جانی، مالی، معاشرتی، اخلاقی، ہر طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو جب تک بیڑی نہیں پئیں گے، سگریٹ نہیں پئیں گے، گٹکا نہیں کھائیں گے، چین نہیں آئے گا۔ صبح میں نماز کے لیے مسجد نہیں آ سکتے ہیں، لیکن بیڑی، سگریٹ، گٹکا کے لیے چوک پر پہنچ جائیں گے، اس کے بغیر چین نہیں ہے۔ حالانکہ ایک ایمان والے کو تو نماز کے بغیر چین نہیں ملنا چاہیے۔ ہمارے اللہ والے بزرگ گزرے کہ ان کی تکبیر اولیٰ اگر چھوٹ جاتی تھی، امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں شریک نہیں ہوتے تھے تو پورے دن رنجیدہ رہتے تھے کہ آج میری تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ چھوٹ گئی، امام صاحب کے ساتھ میں شروع سے نماز میں شریک نہیں رہ سکا، اس وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ آج میری تکبیر چھوٹ گئی، آج میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، آج میری فلاں وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ تو اس چیز پر پریشان ہونا چاہیے، اس چیز پر غم زدہ اور رنجیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو، اور ہم رنجیدہ ہیں، گٹکا نہیں ملا، آج صبح سے بیڑی نہیں پی ہے، اور آج ہم نے جو عادت ہے سگریٹ نہیں پی ہے، تو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس سے دنیاوی نقصان بھی ہے اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ الگ ہے، جان کا، مال کا، ہر طرح کا نقصان ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور خاص کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اس کی دوستیاں کیسے بچوں کے ساتھ ہے، کہیں وہ کسی نشے کی لت میں تو مبتلا نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور ہم نے اس کے لیے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا تو آج یہ برائیاں معاشرے کے دوسرے بچوں کے اندر ہے، کل کو ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو سب کے گھر میں آتا ہے، کسی کے گھر کو چھوڑ کر نہیں نکلتا۔ اگر معاشرے کے اندر یہ برائی پھیل چکی ہے، آج ہمارے گھر میں نہیں ہے لیکن کل کو ہمارے گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ جو حضرات بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی جی لی، لیکن جو آنے والی نسلیں، ان کی جان کا، مال کا کیا ہوگا، ان کی صحت کا کیا حال ہوگا، اس کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا۔ اپنے معاشرے میں اپنے نوجوانوں پر، بچوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کسی بری لت کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، کہیں وہ نشہ تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی ان کو بہکا تو نہیں رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ لت ہمیں لگ گئی یا کسی بھی نوجوان کو لگ گئی تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور اگر اس سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچا لیا تو انشاءاللہ وہ کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو یہ بہت بری بیماری ہے جو معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہے جس سے بچے اور نوجوان نشہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اور خود بھی اگر کسی کی عادت ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ 100 لوگوں کے قاتلوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان برابر گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے
اسی حال میں مر جائے تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ اب تک گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دیں گے، اور آئندہ اس قسم کے گناہ میں نہ پڑنے کا پکا عزم کرے، ارادہ کرے۔ گناہ ہو جائے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے، پھر توبہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ انسان بار بار گناہ ہو جائے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی ڈٹا رہے گناہوں پر اور اصرار کرتا رہے، نڈر ہو جائے، اللہ کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جائے، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو اس برائی کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا پڑے گا، ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کی تو ہمارا گھر آج تک محفوظ ہے، لیکن آئندہ محفوظ رہے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا پتا آج دوسرے بچے لگے ہوئے ہیں، کل کو ہمارے گھر کا کوئی بچہ اس برائی میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت ہم سوچیں گے کہ کاش ہم نے پہلے اس کے لیے فکر لے لی ہوتی تو آج ہمارے گھر میں برائی نہ آتی۔ تو تمام حضرات اس چیز کا خیال رکھیں، جن کو عادت ہے وہ اس عادت کو چھوڑے، بہت بری عادت ہے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، اور اپنے نوجوانوں کا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے کہ وہ اس قسم کی کسی بری عادت میں نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو نشہ مکت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔